اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی جس پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ راؤ عبدالرحیم ٹیم اور ان کی طرف سے جو گستاخی کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں وہ بے بنیاد جھوٹے مقدمات ہیں، جس پر 19 دن تک پٹیشنرز کی طرف سے ان کے وکلاء نے بحث کی، لیکن جس وقت ہماری طرف سے اور راؤ عبدالرحیم اور ان کی ٹیم کی طرف سے وکلاء نے آرگومنٹ شروع کیا تو ان کو روک دیا گیا، آرگومنٹس نہ کرنے دیا اور کمیشن کا ایک طرفہ آرڈر کر دیا گیا جس کو ہم یکسر جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں۔ باقی آپ کو جناب سجاد اکبر باسی صاحب اس پہ ڈیٹیل دیں گے، آگے لیں فون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فون بالکل قریب کر کے لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی سماعت میں یکدم اس وقت موڑ آ گیا جب ہمارے کونسل کے لیے آج آرگومنٹس کا دن تھا، آصف جان صاحب کے لیے۔ ان کے آرگومنٹ شروع ہونے سے پہلے تقریباً سوا گھنٹہ سیلولر کمپنیز کے جب رپورٹ پیش کی گئی کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ڈیٹا نہیں ہے تو پھر پوری ایک سائنس سمجھی گئی یہ کس طرح ہوتا ہے کس طرح نہیں ہوتا، اور اس میں ایجنسیز کا بھی ذکر ہوا کہ کس کے پاس کون سا ڈیٹا ہے، اور پوری دنیا کو بتایا گیا کہ اگر آپ اس طرح کی کارروائی کریں گے تو اس طرح آپ کو تحفظ حاصل ہوگا۔ اب جہاں تک بات ہے، ہمارے آصف جان صاحب نے جب پٹیشنرز کے کونسل کے بیان کی سکروٹنی کرنا شروع کی کہ جس میں انہوں نے جو ون سائیڈڈ سٹوری بیان کی تھی عدالت میں، جب اس کو تھریش آؤٹ کرنا شروع کیا گیا تو ان کو سنا نہیں کیا صحیح طریقے سے، حتیٰ کہ انہوں نے جب قرآن پاک کے حوالے سے بات کی کہ یہ تو یہاں پہ ویڈیوز اور میسیجز کی بات کی جاتی تھی، قرآن پاک پر جو اپنی غلاظت پھینکتے رہے گستاخ، ان کے حوالے سے کورٹ نے بڑا لائٹر اس کو لیا۔ اور میں یہاں پر یہ سمجھتا ہوں کہ اور اس حوالے سے بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ عدالت کی توضیح کے سامنے کہ ناموس رسالت اور قرآن پاک کی توہین جو ہے وہ نارمل ہو، اور جہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی بات ہو تو اس کے لیے ملزموں کو رعایت دینے کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں، اور جب اپنی عدالت کی توہین کی بات ہو تو سیکنڈز میں آرڈر کر دیا جاتا ہے کہ اس کے خلاف یہ نوٹس دیا کرے۔ اور یہ سب سے پہلے تو عدالت نے 18 وکلاء کو کنٹیمپٹ نوٹس ایشو کر دیا گیا، صرف اس وجہ سے کر دیا تھا کہ انہوں نے ورڈ لکھا تھا کہ جج صاحب نے اپنے کمنٹ میں کہا کمیشن تو بنے گا، اور اس بات کا ادراک اور اس بات کا اظہار عدالت نے اپنی بات کی پروسیڈنگز کے میں 10 سے زیادہ دفعہ کہا۔ اور آج سید انتخاب حسین شاہ صاحب جب پیش ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ 6 زائد کونسلز ہیں جو اب رسپانڈنٹس کی طرف سے اپنا کیس پیش کریں گے اور پٹیشنرز کے لگائے گئے الزامات کے حوالے سے عدالت کے سامنے اپنا موقف رکھیں گے، تو اس وقت عدالت نے یکدم غصے میں آ کر آج ہی اپنے کیس کا ڈائریکشن پاس کر دی اور یہ کہا کہ جی فیڈرل گورنمنٹ 1 مہینے کے اندر اندر کمیشن بنائے اور وہ کمیشن کارروائی کرے 4 مہینے کے اندر اندر۔ ہم اس فیصلے کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ قانون کے ان اصولوں RD Alteram Partem کہ no one should be condemned unheard کے اصولوں کے خلاف ہے، یہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہے، اور یہ جلد بازی میں اور ون سائیڈڈ سٹوری کو فل ٹائم دیا گیا، سن کر یہ کیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے وکلاء کمیونٹی بھی اس کو مسترد کرتی ہے کہ ایک طرف تو ایک شخص کو بلاسفیمی بزنس گروپ کا کہا گیا، دوسری طرف بلاسفیمی پروٹیکشن گروپ کے حوالے سے کوئی بھی بات نہ کرنے دی گئی، اور وکلاء کے حوالے سے جو ان کا رویہ تھا ون سائیڈڈ، ایک طرف نرم اور دوسری طرف سخت، ایک طرف ان سے یہ اگر 4 دن انہوں نے مانگے ایک چیز کے حوالے سے تم کو دیے گئے، تمام اداروں کو بلا لیا گیا، FIA کی جتنی انسلٹ کی گئی کہ جس کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد پاکستان کی عدالتوں پہ جنہوں نے ٹرائلز کیے اور جنہوں نے ٹرائلز کنڈکٹ کرنے کے بعد لوگوں کو سزائیں دی ان کو تو توجہ نہ دی گئی، اور ایک ایسا موقف سامنے لایا گیا جب خود مانتے ہیں پٹیشنرز کے وکلاء کے 90% سے زائد FIRs جینون ہیں، تو پھر پبلک امپارٹنس کدھر رہی؟ پبلک امپارٹنس اس بات پہ ہے کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کی جب بات ہوگی، قرآن پاک کی عزت و تکریم کی بات ہوگی، جب اہل بیت کی تکریم کی بات ہوگی، تو پاکستان کا ہر شہری، پاکستان کا ہر مسلمان اور پاکستان کا ہر وکیل اس حوالے سے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر سامنے کھڑا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی ایسی کوشش کو کہ جو کہ فارن ایجنڈے پہ ہو، کسی بھی ایسی کوشش کو کہ جو NGOs کی بنیاد پر ہو، کسی بھی ایسی کوشش کو جو پاکستان کو لادینیت اور نظریات سے ہٹانے کی بات ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ یہ توہین عدالت کے نوٹس ہمارے لیے ایک گلے کا ہار ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیصلہ اعلیٰ عدلیہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سسپینڈ بھی کرے گی، اور نہ ہی اس قسم کی کوئی بھی کوشش کامیاب ہو سکے گی۔
دوسرے اگر صاحب سے توہین رسالت توہین عدالت لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جج صاحب پہلے دن سے ہی جانبدار رہے. انہوں نے پہلے دن سے ہی تمام پروسیڈنگ میں اپنی جانبداری شو کی. ہم جج صاحب کے اس فیصلے کو جو جانبداری پر مبنی ہے یکسر مسترد کرتے ہیں. انہوں نے دوسری پارٹی کا کوئی بھی موقف نہیں سنا. ان کا یہ فیصلہ ملک میں بد امنی پھیلانے پر مبنی سبب بنے گا. ان کا یہ فیصلہ آئین اور قانون کے بالکل خلاف ہے. ہم اس فیصلے کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہر محاذ پر ختم نبوت اور ناموس رسالت کی پہراداری کے لیے حضور کے غلام سامنے کھڑے نظر آئیں گے. تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد لبیک لبیک یا رسول اللہ. یا